أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے گئے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. بالآخر جب دوسرے لوگوں کی زبانیں کھلنا شروع ہوئیں تو ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو، ان کی پاکیزگی کو استعمال کیا گیا. اور وہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے اقرار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ محفوظ رہے ہیں، یہ اس گناہ سے معصوم رہے ہیں، پاک دامن رہے ہیں. پاک دامنی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے کو دی ہوتی ہے، لیکن آگے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں. پاک دامنی کا معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کسی شخص سے کوئی گناہ ہو ہی نہ، وہ شخص پاک دامن ہے. گناہ ہونے کے باوجود بھی توبہ کرنے سے انسان پاک دامن ہو سکتا ہے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے قسم کھائی اور اپنی بیوی سے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے. تو اس کی بیوی بڑی پریشان ہوئی، پھر بالآخر سوچا کہ دنیا میں تو انبیاء اور انبیاء نے جن کی خبر دی ہے ان کے علاوہ کسی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس شخص کو جنتی نہیں کہہ سکتے، لہٰذا میری تو طلاق ہو گئی ہے. چنانچہ وہ پردے میں چلی گئی. علماء کرام کو بلایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کو الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مرنے کے بعد بھی کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ بعض مرتبہ اپنے بزرگوں کے بارے میں مبالغہ کر دیتے ہیں، اپنے بڑوں کے بارے میں مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر سال اعتکاف کرتے تھے، یہ ماشاءاللہ اتنے متقی پرہیزگار، یہ تو بخشے بخشائے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. رمضان میں انتقال ہوا ہے، رمضان میں انتقال والے کے لیے تو اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں. جمعے کے دن انتقال ہو، لا شک فی سعادتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کی سعادت میں کوئی شک نہیں، لہٰذا یہ تو بخشا بخشایا ہم نہیں کہہ سکتے. کسی نیک سے نیک انسان کے بارے میں کوئی بہت بڑا بزرگ ہے جس نے زندگی بھر ایک گناہ بھی نہیں کیا تو ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بخشا بخشایا ہے. لہٰذا کسی شخص کے بارے میں کوئی امام انقلاب بھی آ جائے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بخشا بخشایا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. چنانچہ بادشاہ کے بارے میں لوگوں نے کہا جی آپ کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو ایک عالم دین جو اس زمانے کے بڑے مفتی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی آئیے. کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی موقع ایسا آیا ہے جب آپ کو گناہ کا موقع ملا ہو لیکن آپ نے صرف اللہ سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے روزانہ کروں، آپ بھی اپنے آپ سے روزانہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی میں برکت عطا فرمائیں گے.
کہنے لگا کہ کوئی ایسا موقع آیا ہے زندگی میں کہ جب آپ نے صرف اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ تو بادشاہ سوچنے لگا سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں، ایک موقع ایسا آیا کہ ایک میری نوکرانی تھی، وہ میرے گھر کا میرا بستر صحیح کر رہی تھی، تو مجھے گناہ کا غلبہ ہوا، تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ میری نوکرانی ہے اور میں بادشاہ ہوں، یہ ویسی میرے قریب آنا چاہتی ہے۔ عام طور پہ گناہ کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید فلاں مجھ سے گناہ کی توقع رکھتا ہے، وہ اسی وجہ سے کر گزرتا ہے۔ چنانچہ یہ میرے قریب آنا چاہتی ہے، یہ تو میری باندی کے بھی برابر نہیں ہے، وہ تو بہت حقیر اور گھٹیا ہے، میں اگر اس سے گناہ کر بھی لوں گا تو کیا حرج ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ لگے کہ فوراً میرے دل میں اللہ کا ڈر سوار ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ مجھ سے عمل ہوا ہے جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ میں نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ اب گمان یہ ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، پہلے گمان یہ تھا کہ اللہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کے اس مسئلے کے بعد مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، لہٰذا آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی جب بھی گناہ کا موقع آتا ہے، ہمارا نفس اندر سے ہمیں ایک آواز ضرور دیتا ہے، ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں آواز ضرور دیتا ہے، اے فلاں بندے، اے خالد بکر عمر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ سے ڈر۔ جب ہم اس کی آواز پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ آواز کم ہو جاتی ہے، پھر اور کم ہوتی ہے، پھر اور کم ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دب جاتی ہے، وہ صرف ایک ملامت سی رہ جاتی ہے، ایک شرمندگی سی رہ جاتی ہے، پھر وہ شرمندگی بھی ختم ہوتی ہے، گناہ کرنے سے انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا، فاستعصم، گناہ سے بچ کے رہنا، اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ میں اگر ابھی بتانا شروع کروں تو شاید 2 گھنٹے اسی میں گزر جائیں کہ گناہ سے بچ کے رہنے کی برکات کتنی ہوتی ہیں۔ گناہ سے بچنے والا اتنی لذتوں میں ہوتا ہے، اتنے مزے میں ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو گناہ سے بچ کے رہے، میں آپ حضرات کو ایک بات نہیں بتا رہا، میں آپ حضرات کو چیلنج کر رہا ہوں کہ صرف ایک دن ہم 100% گناہ سے بچ کے دیکھ لیں، زندگی میں وہ حلاوت ضرور ملے گی۔ لقد وجد ان حلاوت الایمان، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جی، میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم رہے، بہت سی باتیں ہیں یہاں پر، میں آگے چلتا ہوں۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس زلیخا نے کہا تھا کہ اگر یہ گناہ نہیں کرے گا نا تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، جس سجن کی طرف، جیل کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ بعضی حضرات نے کہا حضرت یوسف نے دعا مانگی ہے، یہ دعا نہیں ہے بلکہ ایک اپنی ترجیح کا ذکر ہے کہ میں جیل میں تو چلا جاؤں گا لیکن اس جگہ پر نہیں رہوں گا۔ پھر بھی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک نقطے کی۔ ایک ہوتی ہے جیل، ایک ہوتی ہے سجن، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے جیل، جیل کو عربی میں بھی جیل ہی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سجن۔ سجن اس جیل کو کہتے ہیں جس کو ٹارچر سیل کہا جاتا ہے، جس کو 3rd ڈگری کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اس کو عربی میں سجن کہتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے مسلمانوں کو قید کرنے کے لیے سجن ابی غریب بنائی ہوئی ہے، سجن ابی غریب گوانتانامو بے کے اندر، تو وہ سجن ابی غریب ہے، وہ جیل نہیں ہے، اس کو امریکن جیل سسٹم نہیں کہتے، وہ سجن ہے۔ تو سجن اس جیل کو کہتے ہیں جہاں 3rd ڈگری ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل تو کیا، رب السجن احب، اور 3rd ڈگری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے، کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے کمانڈوز اور پیرا کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ٹریننگ تو ہم پوری کروا رہے ہیں، لیکن جیل میں جا کے جو
3rd ڈگری میں جا کے انسان کے اوپر اپنا اختیار نہیں رہتا. میرے والد صاحب خود پیرا کمانڈو رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے خوب ان چیزوں کے بارے میں بہت چیزیں کہانیاں سنائی بتائی ہوئی، تو مجھے اچھے سے پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. یعنی جو ان چیزوں سے گزر کے ہیں انہوں نے بتایا کہ 3rd ڈگری کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو یعنی ناقابل برداشت قسم کی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتے. تو رب السجن احب الی، اے اللہ یہ جو جیل کی مجھے دھمکی دے رہی ہے مجھے وہ زیادہ قبول ہے بنسبت اس کی کہ میں یہ گناہ کروں. ایک اور بات بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، کام کی بات ہے. میں اگر یہ کہوں کہ 5 کروڑ کی بات ہے تو کم ہوگا. جو شخص بھی لڑکا اور لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، لڑکی مبتلا ہوتی ہے یا لڑکا مبتلا ہوتا ہے، اس کا جو بنیادی قاعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھے صرف اس نے پیار کیا ہے، مجھے کوئی سمجھا نہیں، مجھے صرف اس نے سمجھا ہے. یہ قاعدہ ہوتا ہے، یہ شیطانی جال ہے. میں تو اتنا غمگین انسان ہوں، صرف یہ لڑکی میرے غم کو سمجھی ہے، صرف یہ لڑکا مجھے سمجھ سکا ہے کہ میں چاہتی کیا ہوں. سمجھ رہے؟ تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. ہم سے تو نہ ماں باپ نے محبت کی ہے، نہ بہن بھائیوں نے محبت کی ہے، نہ کوئی دوست ملا ہے، نہ کوئی یار ملا ہے، نہ کوئی دوست، کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جو مجھے سمجھ سکا ہو. لیکن یہ لڑکی مجھے سمجھتی ہے، یہ لڑکا مجھے سمجھتا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر یہاں پر یہی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی نفرتیں ملی ہیں، کتنی جگہ سے دھتکارے گئے ہیں، بھائیوں نے وہاں سے گھر سے نکال دیا، پھر راستے میں بیچے گئے خریدے گئے. پھر یہاں پر آ کے کیا ہوا کہ زلیخا کے ظلم و ستم کے کسی طریقے سے یہ میرے ماتحت ہو جائے، کسی طریقے سے میری خواہش پوری کر رہے، ورنہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. یعنی یہاں پر بھی ظلم، اور دوسری طرف محبت مل رہی ہے. ایسی محبت مل رہی ہے کہ رازدار بنا کے رکھا جائے گا، خاص بنا کے رکھا جائے گا، اور عجیب یعنی مرد کی پیک کی خواہش پوری کی جائے گی، انتہائی خواہش پوری کی جائے گی. اور اس جگہ پر آ کے حضرت یوسف ڈٹ گئے، نہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے. تو یہ شیطان کا پرانا آزمایا ہوا چکر ہے، جس چکر کے اندر عام طور پہ لوگ آ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے سخت جملوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ترش رویے کو سمجھ لیتے ہیں یہ تو نفرت کرتے ہیں. ارے بھائی کل جب اس کے ساتھ مستقل رہو گے نا 4 دن تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کو کیا سمجھتی ہے. تو بہرحال یہ تو 2 گھنٹے کی جوشیلی محبت ہوتی ہے جس میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، خود الٹے لٹکے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ساری دنیا الٹی لٹکی ہوئی ہے. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. چنانچہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی. اللہ رحم کرے حضرت یوسف علیہ السلام پر. اگر اللہ رب العزت سے عافیت مانگ لیتے تو اللہ عافیت دے دیتے، اللہ جیل سے بھی بچا لیتے اور اللہ گناہ سے بھی بچا لیتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص مبتلا ہوتا ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جس تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا بن رہا کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے معصیت کی بجائے مصیبت کو قبول کیا. دنیا کو دکھا دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں معصیت کی بجائے مصیبت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن معصیت میں مبتلا نہیں ہوتے، گناہ کو گلے سے نہیں لگاتے. لیکن گناہ چھوڑنے کی وجہ سے جو تہمتیں ملتی ہیں، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تکلیفوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اور وہ محبتیں، وہ جو تکلیفیں ہیں ان کو کیسی لگتی ہیں، وہ جو تکلیفیں ان کو کیسی لگتی ہیں، ان کو اچھی نہیں، محبوب نہیں، احب لگتی ہیں. حب نہیں، حبیب نہیں، احب لگتی ہیں. یعنی حبیب کہتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے اس کو کہتے ہیں حبیب. خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے آپ کبھی الگ نہیں ہونا چاہتے. اور احب اسے کہتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تکلیف جو آپ کے راستے میں آتی ہے. چنانچہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے نا، جو اللہ کے راستے میں صبح اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اللہ کی وجہ سے تراویحوں میں لمبا کھڑا ہونا پڑتا ہے، اللہ رب العزت
العزت کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے تلاوت کرنی پڑتی ہے، یہ بڑی پیاری ہے، یہ بڑی پیاری ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں. اللہ کے پیارے اس دنیا کو سمجھ چکے، اس چیز کو سمجھ چکے تھے دنیا کے اندر. ہمیں جب جا کے آخرت میں پتہ چلے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا اللہ یہ کتنی بڑی چیز تھی جو ہم کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے لیے دنیا کی چیزوں کی قربانی دی. تو رب السجن احب الیہ. لیکن ہمیں تعلیم جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب بھی مصیبت اور معصیت آئے تو ان دونوں میں سے یا تو مصیبت کا انتخاب کر لینا، معصیت کا ارتکاب نہ کرنا، یا پھر عافیت مانگنا. سمجھے جی؟ دنیا میں اگر تکلیف آئے تو اللہ سے اللہ جی میری زندگی بھی میرے بیٹے کو دے دیجئے، اللہ جی میری عمر بھی میرے بیٹے کو دے دیجئے، اللہ جی میری صحت میرے بیٹے کو دے دے، اللہ اس کو بچا لے، مجھے بھلے سے مار لے. یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ اس کو بھی صحت دے، مجھے بھی صحت دے. ٹھیک ہے جی؟ اللہ اس کو بھی عزت دے، مجھے بھی عزت دے. اللہ اس کو بھی مال دے، مجھے بھی مال دے. سلوا العفو والعافیہ. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابن عباس نے، یا رسول اللہ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سلوا العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگا کرو. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے، اللہم صبرنی اللہم صبرنی اللہم صبرنی، اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آؤ، اس کی کمر پہ ٹانگ ماری، دڑز نیچے گرے. کیا ہوا؟ کہا اما لکا، ارے تجھے پتہ نہیں تو یہ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی دے، اللہ مجھے آخرت میں بھی اچھائی دے. اللہ سے اچھائی مانگنی چاہیے جی، اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں صابر نام نہ رکھو. صابر نام ورنہ آپ کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، آپ صبر کرو گے. تو صابر نام، اگرچہ صابر نام اچھا ہے، صابر نام بہت ہی اچھا ہے، لیکن صابر نام نہ رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ نام کی برکت سے آپ کے اوپر تکلیفیں آنا شروع ہو جائیں. اگر کسی نے رکھ لیے تو اپنا نام سلیم رکھ لے. اپنا نام سلیم کے سلامتی والا نام ہے. اچھا، اس کے حوالے سے اور بہت سی باتیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اللہ اگر آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں تو بچائیں، لیکن اس کی قید سے مجھے بچا لیں کہ یہ جو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یہ جو مجھے لذتیں اٹھانے کی دعوت دے رہی ہے، اللہ جی مجھے اس سے بچا لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اصبو الیہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. جب پیک میں تھے، تنہائی میں تھے، اس وقت تو بھاگ آئے، لیکن بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مائل ہو جاؤں. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات، عین گناہ کے وقت انسان ہو سکتا ہے گناہ سے بچ جائے، لیکن بعد میں گناہ کے تقاضے انسان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے، انسان خود اس میں مبتلا. حضرت یوسف اس سے پاک ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عین گناہ سے تو آپ بچ سکتے ہیں. عین سب کے سامنے کوئی لڑکی پسند آ گئی، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، عین اس وقت تو بچ گیا، نہیں مجھے نہیں کرنا، کسی وجہ سے بچ گیا. لیکن بعد میں پلاننگ کر رہا ہے کسی طرح پھنس جائے، کسی طرح پٹ جائے، کسی طرح پتہ چل جائے. نفس انسان کو بعد میں ورگلاتا ہے. یہ جو ورگلانا اتنا خطرناک ہے، پیغمبر پناہ مانگ رہے، اللہ جی کہ ایسا نہ میں پھنس جاؤں. یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرانی ضروری ہوتی ہے اس کے حوالے سے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ عین وقت پہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، بعد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بے حیران تو یار پہلے تو میں بچ گیا تھا، پھر بعد میں کیوں چلا گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں. اس لیے پھنس گئے تھے، اس لیے آپ پھنس گئے کہ آپ نے اس کی اصلاح نہیں کرائی، آپ نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کیا. دوسری بات، کبھی اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ارے میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ گناہ تو میں نے کبھی نہیں کیا، یہ گناہ مجھ سے کوئی کروا ہی نہیں سکتا. لہٰذا کوئی ایماندار آفیسر ہے، اس پہ وہ مشہور ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں، یہ رشوت نہیں لیتا، یہ بےایمانی نہیں کرتا، یہ دو نمبری والا کام نہیں کرتا. ایماندار آفیسر مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کی یہ مشہوری ان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. دیکھو میں کبھی غلط نہیں لکھتا، میں ہمیشہ صحیح بات لکھتا ہوں، میں ہمیشہ صحیح بات بولتا ہوں، میرے سامنے کوئی بھی آئے میں دو ٹوک بات کر دیتا ہوں، میں کسی سے گھبراتا نہیں ہوں.
یہ بات بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی خاصیت ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ لیکن اس کی وجہ سے بہت مرتبہ تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو میں مٹا نہیں، میں جھکا نہیں، میں کہیں جھکا نہیں ہوں، دیکھو میں اسٹریٹ فارورڈ گیا ہوں اور ہر چیز میں نے ایک نمبر کام کیا۔ آج آپ نے ایک نمبر کام کیا، کہیں ایسا نہ ہو اس تکبر کی وجہ سے آپ 10 نمبر کام کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ جی میں کمزور ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں مبتلا ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبتلا ہونے سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگی ہے، لہٰذا گناہ کے سامنے جری نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے کوئی نہیں، مجھے کوئی پھسلا نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بڑی رشوت لے کے آ جائے، چاہے کوئی کتنی بڑی گناہ کی دعوت لے، میں ڈٹ جاؤں گا، میں شیر جوان ہوں، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ نہیں، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے آج اللہ جی آج میں بچ گیا ہوں، اللہ جی آگے آپ مجھے بچائیے گا، اللہ جی آج میری حفاظت ہوگی، اللہ جی کل آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، آگے آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے گناہ سے بچنے کے باوجود آگے امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہالت والا کام کر دوں کہ عین اللہ کا پیغمبر جب اس بات سے ڈر رہا ہے تو مجھے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، جی میں تو بہت عبادت کرنے والا ہوں، اس پہ کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو آپ نے 10 سال مسلسل اعتکاف بیٹھے، 11ویں سال رہ جائے گا کہ کسی حق کی وجہ سے، اس کو سمجھنا چاہیے، کسی عبادت کے اوپر تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر میں مبتلا شخص سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ فاستجاب له ربه، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس چیز کو ان سے پھیر دیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية، پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں تو حضرت یوسف کے حق میں آ گئی ہیں، ساری چیزیں حضرت یوسف کے حق میں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں کیوں ڈالا؟ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ بھی اس کو ڈالو، یہ میری بات نہیں مانتا، ایک یہ وجہ، اور بھی بہت سی وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مزیدار وجہ لگتی ہے نا وہ یہ لگتی ہے کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ زلیخا تو یوسف کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کی عشق میں مبتلا ہے، اور جس شخص کو کبھی محبت ہوئی ہوتی ہے نا، محبت یعنی عشق ہوا ہوتا ہے، محبت تو سب کو ہوتی ہے، عشق جسے ہوا ہوتا ہے نا، عشق پتہ کسے کہتے ہیں؟ عشق نکلا ہے اشقا سے، ایک بیل ہوتی ہے، یہ درخت کے گل چڑھ جاتی ہے اور درخت کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ جب عشق کسی کے سر میں سوار ہو جاتا ہے نا، وہ کسی جگہ کا نہیں رہتا، اس کو کسی جگہ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ پاگل ہو چکا، مجنون ہو چکا ہوتا ہے۔ زلیخا کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق سوار ہو چکا تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کر دوں۔ وہ سوتی تھی، جاگتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، ہر جگہ یوسف کا نام لیتی تھی۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے عشق کرنے لگے، چنانچہ سب جب صبح اٹھے تو میرا نام لے کے اٹھے، جب رات کو سوئے تو میرا نام لے کے سوئے، جب نماز پڑھے تو میرا نام لے، جب ذکر کرے تو میرا نام لے، جب قرآن پڑھے تو میرا نام لے۔ ہیں جی، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں کیونکہ وہ ہم سے کرتے ہیں، اور ایسی حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی محبت ایسی ہوگی، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے دور انسان دیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت یوسف کو سزا نہیں دی تھی، مفسرین نے لکھا کہ زلیخا کو سزا دی تھی کہ یوسف جیل میں جا رہا ہے تیری محبت کی وجہ سے۔ تو وہ 9 برس حضرت یوسف جیل میں رہے، اور یہ 9 سال میں جب اتنے زمانے میں بوڑھی نہیں ہوئی، لیکن 9 سال میں غم کی وجہ سے رو رو کے بوڑھی ہوگی کہ یوسف کو مجھ سے دور نہ کرو، چاہے کچھ بھی کر لو۔ تو یوسف کو سزا دینے کے لیے حضرت زلیخا کو سزا دینے کے لیے حضرت یوسف کو اندر رکھا تھا۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے، اور بھی بہت سے نکات ہیں۔ اس کے بعد جیل میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی آیات سے شروع ہو رہی ہیں۔ ایک واقعہ اللہ رب العزت نے سنایا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا